گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چھڑا ہوا تھا, میسج ہے نا. اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھی, ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا, وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے, تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا, سارا کھایا نہیں جاتا تھا. تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر, جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے, جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا. بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے, جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے, یہ میرے نبی کی معاشرت ہے, یہ میرے نبی کی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے, اپنے کپڑے خود دھوتے, کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیویوں کو نہیں ڈانٹتے, خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے, صفائی کرتے, گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. بھائیوں بہنوں, ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں, بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند. ایک خاتون ہے, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو, زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے, اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے, اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں, ہم عائشہ ساتھ ہیں, تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ, تو سارے آگے چلے گئے. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا, عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا, میرے نبی نے کہا, دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی. تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے, پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے, تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ, تو سارے آگے چلے گئے, غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا, جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. تو تیری ماں کتنے گئی؟ ماں کا اور خانہ ہے, بیوی کا اور خانہ ہے. ماں کی اور جگہ ہے, بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں, ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں, آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں, 2 تو ایک ہی دکھ دے دی عثمان کو, رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عثمان کے نکاح میں. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب, اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے. حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا. ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. پھر حضرت عمر بعد میں گئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا, علی تو جا, تجھے دے دیں. کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں, مجھے کہاں دیں. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا, کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا.
تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، اور چپ ہو۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا، وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا۔ یہ میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال، ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے قلعے نال۔ مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے۔ مجھے آج تک گلہ ہے، پوچھ لیتے، اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے، گاں موج دی طرح ٹور چھڑ دین، تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تا نہ پیندا ہویا، ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ۔ ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا، کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی۔ بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے۔ میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں۔ یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں۔ فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے، کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں۔ پھر کہا بلاؤ۔ پھر علی آئے، علی جمع کرو لوگوں کو۔ مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے اور اسے ذلت سمجھتے۔ پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا، پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین۔ نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے، تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو۔ سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا، انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے، کہا ہاں ہاں آ جائے، لے جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے، تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسما بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا،
فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، سو دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ، اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا. تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے، علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسما بنت عمیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ، اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کے چھوارے خریدے اور 3 درم کا شہد خریدا اور 1 درم کا گھی خریدا. 9 درم تھے ٹوٹل. تو آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنا، خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے، 14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے، سارے مدینے والے جتنے بھی آئے، اور میرے نبی خود دیگ سے نکال نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. تو ولیمے میں تکلف جائز ہے، سادگی بھی جائز ہے. سادگی بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے. ہاں جو ہماری خرافات ہیں، فضولیات ہیں، یہ تباہ کن ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور بھائیو کسی کی شادی ہو، اس بچے کی ہو رہی ہے، یہ افسر ہے، ایک ریڑھی والے کی ہو، کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے، وہ میٹھا بول ہے، وہ اچھا سلوک ہے. جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا، اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے، میں نے وکھرا کرتے نوائدے کرتے نوائدے کر. وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے. جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں، خوبیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی. تو کھٹبٹ تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کھٹبٹ کو صلح میں بدلو، مزید جھگڑا نہ بڑھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، کہا یا ابا تراب قم، آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا، اے ابو تراب. فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے. ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. یہ میسج دیا اس نے. اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. ہاں بھائی علی کی مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟
یہ مسئلے سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی، صلح کراون والے بھی آپ ہو 2-4 لتر مار کے آ جاندے۔ تو میرے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، زمین پر لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی، علی کہو، فاطمہ کہو، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ اٹھے، خوش خوش باہر آئے، چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطلب یہ وہ گھر ہے، میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں ابن عباس کا، کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ او جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی، ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے، وہاں بھی کھٹ پٹ۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ بٹ ہو گئی ہے۔ تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ تو ختم ہوگا۔ جنت میں ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں، یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں، اسے سیکھو۔